حضرت شفیق بلخی اور حضرت ابراہیم بن ادھم اپنے زمانے کے دو مشہور ولی اللہ گزرے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دوست حضرت ابراہیم بن ادھم سے ملنے کے لیے تشریف لائے۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دوست حضرت ابراہیم بن ادھم کو کہا کہ میں تجارت کے حوالے سے گھر سے باہر جا رہا ہوں، سوچا کہ اپنے دوست سے ملاقات کر لوں۔ مجھے معلوم پڑتا ہے کہ سفر میں کئی ماہ لگ سکتے ہیں۔ کچھ دن ہی گزرے تھے کہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت بلخی رحمۃ اللہ علیہ کو مسجد میں نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، آپ سفر پر نہیں گئے؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں میں گیا تھا، لیکن ایک واقعہ پیش آنے پر واپس آ گیا ہوں۔ واقعہ بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سفر کے دوران ایک غیر آباد جگہ پہنچا اور وہیں میں نے پڑاؤ ڈال دیا۔ وہاں میں نے ایک لومڑی دیکھی جو بالکل اپاہج اور لاغر تھی۔ مجھے اس کو دیکھ کر بہت ترس آیا۔ میں نے سوچا اس ویران جگہ پر لومڑی اپنی خوراک کیسے پاتی ہوگی؟ میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک شیر کسی جانور کو دوڑاتا ہوا آیا۔ اس نے لومڑی کے قریب شکار کیا اور سیر ہو کر چلا گیا۔ لومڑی اپنے آپ کو گھسیٹتی ہوئی وہاں گئی اور شیر کا بچا ہوا گوشت کھا کر اس نے اپنا پیٹ بھر لیا۔ میں نے سوچا اسے کھانا تو مل گیا، لیکن اس ویرانے اور خشک صحرا میں اسے پانی کہاں سے ملے گا؟ تجسس بڑھتا گیا اور اس سوچ میں بیٹھ گیا کہ جس نے خوراک پہنچائی ہے وہی پانی کا بھی کوئی انتظام کرے گا۔ یکایک بادل آئے اور برسنے لگے۔ لومڑی کے قریب ہی ایک گھڑا تھا جو پانی سے بھر گیا۔ اس نے پانی پیا اور آرام سے ایک طرف جا کر بیٹھ گئی۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد میں نے سوچا کہ خداوند کریم رازق ہے۔ اگر لومڑی کو اس کی ایک جگہ موجود ہونے پر رزق دے سکتا ہے تو مجھے شہر شہر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ چنانچہ میں نے آگے جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور وہیں سے واپس چلا آیا۔ یہ واقعہ سننے کے بعد حضرت ابراہیم ادھم نے فرمایا، شفیق تم نے اپاہج لومڑی بننا کیوں پسند کیا؟ تم نے یہ کیوں نہیں چاہا کہ تمہاری مثال اس شیر کی سی ہو جو اپنے قوت بازو سے خود بھی کھاتا ہے اور دوسروں کو بھی کھلاتا ہے؟ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سب کچھ سنا اور کچھ سوچنے کے بعد حضرت ابراہیم ادھم کا ہاتھ چوم لیا۔ اس حکایت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ محنت کرنا انسان کا کام ہے اور روزی دینا رازق کا کام ہے۔ مزید یہ کہ اللہ کی ذات پاک رازق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس نے تندرستی دی ہے اور حکم دیا ہے کہ رزق تلاش کیا جائے، اور وہ سبب پیدا کرنے والا ہے، اور حکم دیا ہے کہ رزق تلاش کرو، میں خود سبب پیدا کروں گا۔